حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو۔ سیدنا بلال نے اذان پڑھی۔ چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری۔ یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے۔ ہاں اگر نیت اچھی ہو، اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ کی نقل اتارتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا، ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا۔ حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ۔ اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے۔ محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے؟ پکڑ تو ہم نے لینا ہے۔ سب بچوں کو لے آئے، حضرت ابو معذورہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، اگر ایکا کر لینا آپس میں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ۔ اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی۔ مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی۔ پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے، اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو گئے۔ اور یار حد ہو گئی جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ بندہ خالی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز۔ اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ محبوب نے دعا کی اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا، میری تقدیر بھی بدل گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا، یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا، فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، حضور کا خیال پاک نکلا۔ حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا، حضور کی سنگت مبارک۔ ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا، وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ، پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے، طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے، ماحول اجلا نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے۔ اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں، ساری غلطی بچوں کی نہیں ہے، بچے بڑی آزمائش میں ہیں اس لیے کہ ان کے ارد گرد ماحول اتنا خطرناک ہے، وہ کیسے اثر قبول؟ سیانے بندے اثر قبول کرتے ہیں، سمجھدار لوگ اثر قبول کرتے ہیں، تو بچے بیچارے کیا کریں؟ ماحول بہترین بنانا، ماحول کو صاف رکھنا، اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں پتھروں سے بنتا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے، بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔
یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ ہو، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو، صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اور اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج کو، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں یہ بات ضروری ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگ دیندار ہوں، دیندار نظر نہ آتے ہوں، تھوڑی سی اس پر غور کر لیں، دینداری کا لیبل نہ ہو، اندر دینداری موجود ہو، صرف بار بورڈ نہ ویزا ہو، اس کے اندر باقاعدہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے ضروری چیز اچھے اخلاق ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو، صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے، اس کا لہجہ عاجزی والا ہے، اس کے لفظوں میں خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان کے تیر برسا کے دلوں کو گھائل نہیں کرتی۔ تو اخلاقی رویوں کی عمدگی یہ انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتی۔ پھر گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنایا جائے، اور دینی ماحول سے ہمارے ہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جناب اچھی باتیں کروں، عمدہ تقریر کروں گھر کے اندر، میں اپنے بچوں کو واقعات سناؤں صحابہ اور اہل بیت کے، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی انقلاب آئے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، تم اپنی عبادات کا ماحول گھر کے اندر بناؤ، تمہاری طبیعت گھر میں لگے، تمہارا گھر سجدے سے آباد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کچھ وقت گزارو عبادت میں، خود بخود تمہارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے
گھر کے اندر نماز کی نیت باندھے تو جس چھوٹے بچے کو بالکل پتہ نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے، وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ نہ کرنا آئے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے۔ گھر کے اندر دین کی آپ تقریر نہ شروع کریں، آپ عمل کریں۔ آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو مٹھاس آگے تقسیم ہوگی۔ آپ کے بچے جو انداز آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے، وہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے۔ اگر سچائی کا پہلو گھر کے اندر آئے گا، بچے سمجھیں گے ہمیں سچ بولنا ہے۔ اگر وہ کبھی اپنے باپ کو حضور کی یاد میں روتا دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے مدینے جانا ہے۔ اگر وہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گفتگو دیکھیں گے تو خود بخود وہ بات اتر جائے گی۔ گھر کے اندر اگر بڑا کچھ ہوتا ہے، آج جی میرا دل کر رہا ہے میں نے پکوڑے کھانے ہیں، آج جی میرا دل کر رہا ہے میری مرضی کی فلاں چیز پکائی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے فلاں چیز گھر میں لائی جائے، تو کبھی کبھی یہ بھی دل کرنا چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان دونوں گھروں کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ جہاں رب کی یاد ہوتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں رب کو پکارا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ گھر زندوں کا ہے۔ اور جہاں سویرے سارے سوئے ہیں، رات کو اعلیٰ کھانا کھایا، انہوں نے ٹھنڈے کمرے میں آرام کیا، ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ نماز فجر کے لیے کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا گھر ہے؟ یہ تو مردوں کا گھر ہے، یہ کوئی زندوں کا گھر ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی اور جہاں نہیں کی جاتی۔ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کرنا۔ اور پھر ایک اور بات، جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھائی لے کے لوٹتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں نا ایک بہانہ آج کل بنا لیا گیا ہے کہ اچھے لوگ ملتے نہیں۔ بھئی ہم لوگ نا اچھے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آہستہ آہستہ معاذ اللہ معصوم لوگ ڈھونڈنے شروع کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا بندہ ملے جس میں غلطی کوئی نہ ہو، جس میں بالکل غلطیاں ہو وہ شیطان ہوتا ہے، اور جس میں بالکل نیکیاں ہو وہ فرشتہ ہوتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوں لیکن خیر کا غلبہ ہو وہی تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے، مجھے جی کو بندہ نہیں ملا ساری زندگی، نہیں آپ بندہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو معاذ اللہ معصوم عن الخطا ڈھونڈ رہے تھے، وہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو دیکھنی چاہیے تھی جہاں سے کچھ خیر مل رہی تھی وہاں فوراً حاصل کر لیتے، جہاں سے کوئی اچھائی مل رہی تھی وہاں سے فوراً حاصل کر لیتے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین، ان سے لوگوں نے خیر پایا ہے، ان کی زندگیوں کو ڈسکس نہیں کیا۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈسکس کیا ہے اور رج کے کیا ہے، لیکن کہیں سے خیر ملتی تھی تو وہ خیر حاصل ہے۔ ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے تمہیں خیر میسر آتی ہے اپنے حصے کی سمیٹو، اس پر عمل کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے، وہ بندے نے خیر دی تھی، پھر ہم نے ٹٹولنا شروع کیا، پھر ہم نے تھرمامیٹر لگا اور اپنا اپنا کرائیٹیریا، اپنا اپنا معیار بنا کے لوگوں کو تولا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی تولتے ناپتے گزر گئی۔ خیر پانے والے خیر پا کے چلے بھی گئے، نصیحت لینے والے نصیحت لے کے چلے بھی گئے، جنہوں نے عمل کرنا تھا انہوں نے عمل کر بھی لیا، اور کچھ ایسے تھے بیچارے ساری زندگی ٹٹولتے ہی رہے۔